الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما وهو يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم خير واغفر لي من رشدي وعلي من شر نفسي محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو کم و بیش سبھی حضرات مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں کچھ سستی ہو جاتی ہے، تو جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی اس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین اور اصدق الصادقین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے 2 انعام ملیں گے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو، امام کہے اللہ اکبر تو مقتدی بھی ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ لے، یعنی تاخیر نہ ہو، اس کو
رکعت نہ چھوٹے اس کی. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پہلے شامل ہو جائے. رکوع ہونے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے. التکبیرۃ الاولی ما لم تکن التکبیرۃ الثانیہ. جب تک دوسری تکبیر نہیں ہوئی. دوسرا اللہ اکبر کب ہوتا ہے؟ جب رکوع میں جاتا ہے امام. اس سے پہلے پہلے پہلی تکبیر ہے. تو جو شخص امام کے ساتھ پہلی تکبیر پہ شامل ہو جائے وہ تکبیر اولی کی فضیلت اس کو مل جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 40 روز تک ایسے نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اس کو اللہ کی طرف سے 2 انعام ملتے. ایک یہ براءۃ من النار، وہ بندہ جہنم سے چھٹکارا پا لیتا. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ براءۃ من النفاق. اللہ نفاق کی فہرست سے، منافقوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیتے. منافق جو ہوتا ہے 2 قسم کے منافق ہوتے ہیں. ایک منافق عقیدے کا ہے، وہ تو کافر ہی ہوتا ہے، یعنی اس نے تو ایمان لائے ہی نہیں، کلمہ دل سے پڑھا ہی نہیں، زبان سے پڑھا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ مسلمان ہو گیا. دل میں ابھی اپنا کفر کا ستون کھڑے ہے. ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو اصلی منافق کہتے ہیں، ذاتی منافق. جیسے عبداللہ بن ابی تھا اور کچھ منافق تھے جن کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرمائی، اور ایک صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نام بتائے بھی. تو ایک منافق تو وہ ہے. دوسرا منافق وہ ہوتا ہے جو عمل کا منافق ہے، یعنی اس کے کام منافقوں والے ہیں. ہے تو مسلمان، کلمہ تو پڑھ لیا، دل سے ہی پڑھا، لیکن عمل میں مسلمانی نہیں آئی، کرتوت اس کے مسلمانوں والے نہیں ہیں، منافقوں والے کرتوت ہیں. جیسے منافقوں کی ایک، ویسے تو حضور نے کئی صفات بیان فرمائی، صفات منافق کی، جن میں سے فرمایا اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا خاصم فجر. منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی کہ امانت رکھواؤ تو خیانت کرتا ہے، کرپٹ ہے، خائن ہے، بددیانت. تو بددیانتی کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، منافق کا کام ہے. اور دوسری چیز فرمائی جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان آدمی میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان یہ دونوں آپس میں جوڑ نہیں رکھتے. اور تیسری چیز فرمائی کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی پہ اتر آتا، غیر اخلاقی، ناشائستہ گفتگو، یہ بھی منافق کی علامت. تو مختلف علامتیں بیان فرمائی. ایک علامت منافق کی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے، بوجھل، کیونکہ اس زمانے کا معاملہ اصل میں یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں تو نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. مسلمان ہو اور نماز چھوڑے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 100% نمازی تھے مدینہ منورہ میں، بلکہ جو منافق ہوتے تھے ان کو بھی مجبوراً جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی تھی، کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے تو کیسا مسلمان ہے، تو ان کا جو منافقت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن قاموا کسالا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگ سمجھیں ہم نماز میں آ گئے، اور مارے باندھے کے. جس آدمی کو اندر سے نماز کی طلب نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو نماز کے لیے اٹھے گا تو پھر ایسے ہی اٹھے گا بیچارہ. تو یہ منافقت تھی، یہ منافق کی ایک علامت تھی اس زمانے میں. اب وہ جو اصل منافق ہے وہ تو یہ کرتے ہی تھے، لیکن انسان مسلمان بھی ہو تو سستی تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہو. ایمان کے باوجود سستی تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. فجر کی نماز ہو، گرم بستر ہو، باہر ٹھنڈ ہو، تو اٹھ کے جماعت کی نماز کے لیے آنا مسجد میں ذرا مشکل کام ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی یہ فائدہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ 40 روز تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا وہ منافقوں کی فہرست سے نکل جائے گا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ یہ جو منافقوں کی یہ صفت ہے نا کہ نماز کے معاملے میں سستی کرنا، اس سے اللہ اس کو نکالتے ہیں. یہ سستی والا شیطان اس سے دور ہو جائے گا. تو منافقوں کی یہ صفت اس کے اندر سے نکل جائے گی. ایک فائدہ تو یہ ہوگا، 40 روز تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز فرمایا براءۃ من النار، دوزخ سے آزادی. اس لیے کہ اگر جو بندہ 40 روز نماز پڑھ لے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے گا. اور جو بندہ ہمیشہ کا نمازی بن گیا وہ پھر دوزخ میں کیسے جائے گا؟ یہ تو نماز کا چھوڑنا ہے جو آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا. لم نک من المصلین، دوزخ میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا، کیوں یہاں آ گئے تم؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے چھوڑنے نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. بلکہ اس سے پیچھے ہی کام شروع ہو گیا. فرمایا قبر میں جب آدمی رکھا جائے گا تو جو بیچارہ نماز چھوڑ کے گیا ہے یہاں سے، بڑا ہی برا حال، اژدہا مسلط کیا جائے گا اس پر، سانپ بڑا. اگر فجر کی نماز چھوڑی ہے تو ظہر تک اس کو مارتا رہے گا. ظہر پڑھ لی تھی تو چھوٹ جائے گی جان. پھر آگے دیکھا جائے گا، اگر ظہر نہیں پڑھی تو پھر کام شروع. ورنہ واضح ایسا ہے کہ اگر وہ جب وہ اس کو مارے گا، ڈسے گا اس کو، تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا. 70 ہاتھ کا مطلب ہے کم سے کم 110 فٹ کے قریب جگہ. آج بڑے سے بڑا کوئی بم یا میزائل جو ہے وہ
بھی شاید مشکل سے اتنا گڑا کر پائے نیچے زمین میں، اس سے آپ اس سانپ کی اس طاقت اور شدت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا ہے۔ تو نماز چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور پڑھنے سے اللہ کے بہت سے انعامات متوجہ ہوتے ہیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ 5 وقت کا نمازی جو ہے اللہ اس کو گناہوں سے ہر روز پاک صاف کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے گھر پہ اور کارخانے کے درمیان 5 نہریں ہوں، کارخانے سے فارغ ہوا، 5 نہروں میں اس نے غسل کیا تو گھر تک پہنچتے پہنچتے تو کوئی میل کچیل باقی نہیں ہوگی۔ تو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جب بستر پہ پہنچے گا تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے شروع میں عرض کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے، 2 انعام ملیں گے۔ منافقت ختم ہوگی اس کی، منافقت سے مراد منافقوں کی صفات جو آدمی کے اندر ہوتی ہیں، جب تک آدمی کوشش نہ کرے ان کو ختم کرنے کی، ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جہنم سے اس کو نجات دے گا، پکا نمازی بنا دیں گے اس کو۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک موقع ہے ہمارے پاس، ہم سب کے پاس ایک موقع ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہم نے نماز پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، فجر بھی، عشاء بھی، ظہر عصر مغرب بھی۔ تو 30 دن تو وہ ہو گئے، اور 10 دن یہ ہے ہمارے پاس، شعبان کا آخری عشرہ ہے، 10 دن یہ ہو گئے، 30 دن وہ ہو گئے۔ تو زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم آدمی یہ چلہ کر لے۔ 40 روز کا تکبیر اولیٰ کا جو اہتمام ہے اس کو آج سے شروع کر دیں۔ اذان جو ہی ہو مسجد میں پہنچ جائے۔ 40 روز تک اگر ایسا کر لے گا تو یہ انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اس کو پکا نمازی بنا دے، اور نماز کے معاملے میں اس کی سستی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وقت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیا خبر اگلی دفعہ ہو کہ نہ ہو۔ اگر نیت کر کے ہم آج سے شروع کر دیں، اللہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے گا تو عمل کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔